الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام عزیز ساتھیوں، معزز بزرگوں اور میرے سامنے تشریف فرما قائد کراچی مناظر اسلام حضرت اقدس حضرت علامہ رب نواز حنفی صاحب داؤن برکاتہم العالیہ، جیسے کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ آج کراچی کی تاریخ کا ایک انوکھا پروگرام جس میں آپ حضرات شریک ہیں، آج ان بچوں کے درمیان قرآن اندازی ہوگی جن کا نام محمد معاویہ، احمد معاویہ، امیر معاویہ کے نام سے ہے، اور ان میں انشاءاللہ انعامات تقسیم ہوں گے۔ یقیناً یہ بھی جماعت کی ایک برکت ہے، اور سنی مسلمانوں میں نام امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اجاگر کرنے کے لیے، ترغیب دلانے کے لیے اس طرح کا پروگرام منعقد کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے قائدین کے ان کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ مجھے حکم ملا ہے آپ حضرات کے سامنے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کروں۔ میرے بھائیوں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ وہ صحابی رسول ہیں۔ صحابی رسول کا مقام اور مرتبہ انبیاء کے بعد سب سے اعلیٰ اور افضل مقام اور مرتبہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فتویٰ ہے کہ عمر بن عبدالعزیز جیسے ہزاروں مل جائیں وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ نبوت کے بعد سب سے عرفہ مقام و صحابیت کا مقام ہے۔ ساری دنیا کے کتب ولی ابدال مل جائیں، کسی صحابی کے مقام اور مرتبے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اور یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت ہے کہ ان کا تذکرہ اللہ کے قرآن مجید میں موجود ہے۔ قرآن مجید میں 1200 سے زائد آیات صحابہ کرام کی شان اور عظمت میں اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی ہیں۔ ان 1200 آیات میں جہاں دیگر صحابہ کرام ان آیات کے مصداق ہیں، وہیں پر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان آیات کے مصداق ہیں۔ اسی انداز کے اندر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی ہیں، کاتب رسول ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والے خطوط کا جواب لکھا کرتے تھے۔ 72 خطوط یا اس سے زائد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جوابات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے لکھتے ہیں، اور میرے نبی کا ہر عمل وہ وحی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ان ہوا الا وحی یوحی، میرے پیغمبر کوئی عمل، کوئی کام، کوئی فعل، کوئی عمل اپنی طرف سے نہیں کرتے، وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اب میرے پیغمبر کا خط بھی ایک وحی ہے جسے لکھنے والے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ کے قرآن کی کتابت کرنے والے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کاتبین وحی کی شان اور عظمت کو خالق کائنات نے قرآن مجید میں فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ کہہ کر کے اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے۔ جن ہاتھوں کی تعریف اللہ نے کی ہے، انگلیوں کے پوروں کی تعریف اللہ نے کی ہے، یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتبین وحی میں سے تھے۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت ہے۔ آج اگر کسی کا پیر اس کے لیے دعا کرے بڑا خوش ہوتا ہے۔ میرے
میرے لیے میرے پیر کے ہاتھ اٹھے ہیں، میرے لیے میرے پیر کے لب کھلے ہیں، میرے لیے میرے پیر نے دعا کی ہے۔ میں قربان جاؤں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت پہ، جن کے لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اٹھے ہیں۔ کہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ معاویہ کو ہادی بنا دے، اے اللہ تو معاویہ کو مہدی بنا دے، اے اللہ تو معاویہ کے ذریعے سے ہدایت کو عام فرما دے۔ کہیں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم علم الکتاب والحساب وقہ العذاب، اے اللہ معاویہ کو کتاب اور حساب کا علم عطا فرما اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عذاب سے بچا۔ یہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جن کی شان اور عظمت یہ ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ردیف بنایا، اپنے پیچھے سواری پہ بٹھایا اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا معاویہ بتاؤ تمہارے جسم کا کون سے حصہ مجھ سے لگ رہا ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول میرا پیٹ آپ کی کمر سے لگ رہا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تو معاویہ کے سینے کو علم سے بھر دے۔ یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت ہے، جن کی خلافت کی پیشن گوئی میرے آقا امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر کے خادم ہیں، میرے پیغمبر کی خدمت کر رہے ہیں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرا رہے ہیں۔ وضو کراتے ہوئے میرے آقا نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کی طرف بڑی محبت سے نگاہ ڈالے اور ارشاد فرمایا یا معاویہ ان ولیت الامر فاتق اللہ، معاویہ اللہ تجھے حکومت عطا فرمائیں گے، اللہ تجھے خلافت عطا فرمائیں گے، تقوی کو لازم پکڑ لینا۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جسے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعزاز بخش رہے ہیں، صاحب السری کہہ کے اپنا رازدان بتا رہے ہیں۔ رازدان کی کتنی قدر و قیمت ہوتی ہے، رازدان ہمیشہ انسان اسی کو بناتا ہے جس پر سب سے زیادہ اعتماد ہے۔ یہ حضرت امیر معاویہ ہیں جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے معتمد بنے، جنہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رازدان بنایا، جن کی محبت کو نجات کا ذریعہ بنایا، من احبہ فقد نجا، جن کے بغض کو ہلاکت کا ذریعہ بنایا، ومن ابغضہ فقد ہلک۔ یہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کی جنتی ہونے کی بشارت میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، میری امت کا پہلا وہ لشکر جو سمندروں میں اسلام کی جنگ لڑے گا، جو جہاد کرے گا، اس پر جنت واجب ہو جائے گی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں سن 29 ہجری میں سب سے پہلے سمندروں میں اسلام کی جنگ لڑنے والے اور اس لشکر کی قیادت کرنے والے، اس لشکر کی امارت کرنے والے یہ صحابی رسول سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ احادیث حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت کو بیان کر رہی ہیں، اور دیگر احادیث میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت کو بیان کیا ہے، ان کی رفت اور منقبت کو بیان کیا ہے، ان کے مقام اور مرتبے کو بیان کیا ہے۔ اس لیے تو علماء فرماتے ہیں صحابہ کی شان اور عظمت دیکھنے کے لیے کسی تاریخ کی طرف نہ جایا کرو۔ اگر تمہیں صحابہ کی عظمت دیکھنی ہے تاریخ کی کتابوں کو نہ دیکھو، اگر تمہیں صحابہ کا مقام دیکھنا ہے تاریخ کی کتابوں کی طرف نہ جاؤ، اگر تمہیں صحابہ کا مقام سمجھنا ہے تاریخ کی کتابوں کی طرف نہ جاؤ۔ رب الجلال کی قسم ہے صحابہ اکرام قرآن کے صفحات میں چمک رہے ہیں، صحابہ اکرام قرآن کے پاروں میں چمک رہے ہیں، صحابہ اکرام قرآن کی صورتوں میں چمک رہے ہیں۔ اگر تمہیں امیر معاویہ کی شان اور عظمت دیکھنی ہے آؤ اللہ کے قرآن کی طرف، اللہ کا قرآن امیر معاویہ کی شان اور عظمت کو بیان کرتا ہوا نظر آئے گا۔ شارح قرآن محبوب دو عالم امام الانبیاء فخر الرسل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ تمہیں حضرت امیر معاویہ کی شان اور عظمت کو بیان کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس لیے صحابہ کی شان کو دیکھنے کے لیے تاریخ کی طرف نہ جاؤ، صحابہ کی شان دیکھنے کے لیے اللہ کے قرآن اور محبوب کے فرمان کی طرف۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے میرے قائدین کو، یہ ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ سامنے یہ چھوٹے چھوٹے بچے تشریف فرمائے ہیں۔ یقیناً ایک دور تھا جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لینا جرم تھا، لیکن آج یہ دور ہے فخر کے طور پر اپنے لیے سعادت سمجھتے ہوئے، خوشبختی سمجھتے ہوئے ہر ایک اپنے بچے کا نام معاویہ رکھنا اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے قائدین کی حفاظت فرمائے، ان کی محنتوں کو قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔